الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، اسے بہت سے کمالات عطا فرمائے ہیں، لیکن سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کمال انسان کے اندر جو رکھا ہے وہ حسن اخلاق، اچھا بیہیویئر، اچھے اخلاق. علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح سے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سے انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. وہ کتنا بلند اخلاق والا ہے، کتنا اچھا انسان ہے، اس کی زبان سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اخلاق کتنے بلند ہیں. جو اچھا آدمی ہوگا اس کی گفتگو اور باتیں بھی اچھی ہوگی، برا آدمی ہوگا تو اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں بھی بری ہوگی. اس لیے فرمائے کہ انسان کو اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ملی. موجودہ دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اخلاق کا. لوگ شکایت کرتے ہیں مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارا ڈسپلن اچھا نہیں ہے، ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ جس ملک میں ہیں یہاں مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد نان مسلم بھائیوں کی بھی ہے. ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ان کی دکانیں ہیں، ہماری دکان کے پڑوس میں ان کا بھی بزنس ہے. تو روزانہ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے سے میل جول، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس قسم کا ہے. اور فرماتے ہیں کہ سرسری ملاقات سے کسی انسان کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے. اگر انسان کے اخلاق معلوم کرنے ہو
اس کی اچھائی معلوم کرنی ہو تو اس کے ساتھ ایک سفر کر لو. سفر میں پتہ چل جائے گا اس کی ساری خوبیاں، سارے کمالات، اس کے سارے عیوب ظاہر ہو جائیں گے کہ اس کی چونچ کہاں تک ڈوبی ہوئی ہے، یہ کتنا وفادار ہے، یہ کتنا بلند اخلاق والا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے جواب میں کوئی اخلاق کی فہرست نہیں بیان کی کہ آپ کے اخلاق ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، بلکہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت جو میں نے ابھی پڑھی وہی سنائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کہ آپ قرآن کریم نہیں پڑھتے، قرآن کریم خود میرے نبی کے اخلاق کریمانہ اور بلند اخلاق کی شہادت دیتا ہے. آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی بلند اخلاق، غیروں کے ساتھ بھی بلند اخلاق سے پیش آئے. آپ کی خدمت میں صرف مسلمان نہیں آتے تھے، نان مسلم، مشرکین مکہ، کفار مکہ، اسی طرح یہودی، سارے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن کبھی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا کہ جس سے سامنے والے کے دل پر ٹھیس پہنچے. پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، پڑھیے، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی گفتار سے کسی کو ادنا درجے کی تکلیف اور اذیت پہنچی ہو. اور آج ہمارا حال دیکھیے، روزانہ ہم سے ہمارے پڑوسی پریشان، محلے والے پریشان. ہم سے مطلب یہ نہیں کہ ہم خود، اگر ہم نہیں تو ہماری اولاد سے، ہمارے گھر والوں سے. محلے والے پریشان ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے بچے ایسے ہیں، آپ کے گھر والے ایسے ہیں. اس لیے جہاں بھی مسلمان رہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا یہودی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی نے گھر بیچنے کے لیے نکالا اپنا مکان. ہم اور آپ بھی مکان بیچنے کے لیے نکالتے ہیں، اس نے بھی نکالا یہودی نے، اور اس کی قیمت رکھی 2000 دینار. لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے کہ بھائی بیڈ روم ایسا ہے، کچن ایسا ہے، ڈائننگ ہال ایسا ہے. سب لوگ آ کر دیکھتے گئے اور بتاتے گئے کہ بھائی تم نے تو ڈبل پرائز رکھی ہے، اس گھر کی قیمت تو 1000 دینار ہونی چاہیے، تم نے ڈبل پرائز رکھی. اس علاقے میں اس جیسا گھر اور مکان 1000 دینار میں ملتا ہے اور تم نے 2000 دینار کیوں رکھا؟ تو کتنا پیارا جواب دیا اس یہودی نے. اس نے کہا کہ 1000 دینار قیمت الدار، 1000 دینار تو اس گھر کی قیمت ہے، اور 1000 دینار قیمت الجوار. میرا پڑوسی کون ہے وہ بھی ذرا دیکھو. میرے پڑوس میں کون رہتے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیت اور ایسے بلند اخلاق والے انسان میرے پڑوس میں رہتے ہیں. تو 1000 دینار میرے پڑوسی کی وجہ سے اس مکان کی قیمت بڑھی ہوئی ہے. ایسا پڑوسی تمہیں نصیب ہوگا. تو مسلمانوں کے اخلاق ایسے تھے کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر پڑوسیوں کے مکان کی قیمت بڑھ جاتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا تو آپ نے اس یہودی کو، پڑوسی کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ بھائی تم یہ مکان کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تمہیں کوئی تکلیف ہے مجھ سے، میرے گھر والوں سے؟ اگر ضرورت نہ ہو مکان مت بیچو. اور انہوں نے 1000 دینار اپنی طرف سے دیے کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لینا، مکان مت بیچو. ہمارا پڑوسی مکان بیچنے نکلتا ہے تو ہم پہلے جا کر کہتے کہ پہلا چانس ہمیں ملنا چاہیے، نیبر ہے ہم لوگ، پہلا چانس ہمیں، پڑوسی کا پہلا حق ہوتا ہے ہمیں بیچنا.
جانے دو جہاں جاتا ہو اپنے کو مکان مل جائے گا. ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ پڑوس میں بڈھا بڈھی رہتے ہیں نان مسلم، اچھا ہو جلدی چلے جائے اولڈ ہوم میں، بوڑھے کے گھر میں چلے جائے تو یہ مکان ہمیں مل جائے، ہمارے بچوں کے لیے مل جائے. لیکن ان حضرات کی سوچ ایسی نہیں تھی. یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا. ہمارے اور آپ کے اخلاق سے اسلام نہیں پھیلا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اخلاق سے یہ دین اسلام دنیا میں پھیلا ہے. ہم تو ہر وقت باہیں چڑھا کے آستین اٹھا کے تیار رہتے ہیں، آ جاؤ مقابلے کے لیے. اور پھر رمضان ہو اور ساتھ میں روزہ ہو، ٹیمپریچر ہائی ہو، اس میں تو اگر کوئی ظہر کے بعد تھوڑا چھیڑ دے تو پھر دیکھیے پارا کہاں چلا جاتا ہے، ہمارا ٹیمپریچر کتنا ہائی. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی مثال، مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی ام جمیل. روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ بڑھیا آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، وہ بن جو ہوتا ہے کچرے کا وہ خالی کر دیتی تھی، گندگی پھیلا دیتی تھی راستے میں کہ اس راستے سے محمد الرسول اللہ گزریں گے انہیں تکلیف ہوگی. بس اصل مقصد تکلیف پہنچانا. آپ تو خاموش ہوتے، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا. ہمارے راستے میں ہم گاڑی لے کر نکلتے ہیں، کسی نے تھوڑی بھی پارکنگ ایسی کی تو اسے ہارن بجا کر وارن کرتے کہ کیسی گاڑی کھڑی کی ہے، تکلیف ہو رہی ہے ہمیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس راستے سے گزر جاتے ہیں، کبھی اس بڑھیا سے ایک جملہ ایک لفظ نہیں کہا. اور ایک دو دن نہیں، ایک لمبے عرصے تک وہ آپ کے راستے میں کچرا پھینکتی رہی، کوڑا کرکٹ ڈالتی رہی. ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ کافی دن گزر گئے، دیکھا کہ راستہ بالکل صاف ستھرا ہے، راستے میں کوڑا کرکٹ کچرا کچھ بھی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ پڑوسی سے محلے والوں سے پوچھا کہ بھائی جو عورت میرے راستے میں اس طرح سے کچرا پھینکتی تھی وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آتی. ہمارے راستے میں کوئی کچرا پھینک دے، پریشان کرے اور وہ نظر نہ آئے تو دعا کرتے کہ اچھا ہوا آسمان پہ چلی گئی ہے، زمین کے نیچے چلی گئی، اچھا ہوا نجات مل گئی. لیکن حضور کے اخلاق دیکھیے. پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے، اس وقت وہ صاحب فراش ہے، بستر مرض پر ہے، اور اس کی بیٹی اس کی خدمت کرتی تھی ام جمیل کی. غریب تھے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، محلے والوں کے پاس ایسی فرصت نہیں کہ ان لوگوں کی تیمارداری کرے، ان کو کھانے پینے کا ان کے لیے انتظام کرے. ایک دن وہ ماں بیٹی آپس میں بیٹھ کر کچھ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہی تھی. دروازے پر کسی نے نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. ماں کہنے لگی کہ بیٹا دیکھ کون آیا ہے. بیٹی نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ حیران ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس گھر پر تشریف لائے. ماں بھی حیران، بیٹی بھی حیران کہ یہ تو بدلہ لینے کے لیے آ گئے، ہمارے پاس تو گھر میں بچاؤ کی کوئی چیز نہیں، ہمیں گلا گھونٹ کر مار دیں گے یہ لوگ. آج ہم نے جتنی تکلیف پہنچائی ہے ان ساری تکلیف کا بدلہ یہ لے لیں گے، ہم ان سے معافی مانگ لیں گے. وہ ام جمیل پوچھنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد الرسول اللہ، آج آپ یہاں میرے گھر کیوں تشریف لائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے پریشان کرتی ہے، آج مجھے موقع ملا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں کئی دنوں سے دیکھتا ہوں کہ راستے میں کوڑا کرکٹ نہیں ہے، کچرا نہیں پھینکا ہے. میں نے تحقیق کی کہ وہ خاتون کہاں ہے، پتا چلا کہ وہ بیمار چل رہی ہے، اس لیے میں چل کر تیری بیمار کرسی کے لیے آیا ہوں، تیری خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، تیری خبر لینے کے لیے آیا ہوں.
آپ سوچئے کہ اس عورت کے دل پر کتنا گہرا اثر ہوگا۔ اللہ کے نبی کے اس بلند اخلاق کو دیکھ کر ام جمیل نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ یہ ہوتے ہیں اخلاق، اور یہ ہوتی ہے اخلاق کریمانہ کی مثال۔ اسلام دنیا میں ایسے نہیں پھیلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ہم اور آپ جو محنت کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اور آپ کی کوئی قربانی نہیں ہے، یہ ساری قربانیاں صحابہ کرام کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے اسلاف کی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک اعرابی آیا، دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا دیہاتی قسم کا آدمی آ کر تھوڑی دیر بیٹھا، اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھا، اسے قضاء حاجت، رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو مسجد کے ایک کونے میں جا کر اس نے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے کی مسجدیں کچی ہوتی تھی، کونے میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے روکا اسے، اس دیہاتی کو، کہ بھائی اللہ کے گھر میں یہ کیا گندگی پھیلا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ دارالعلم میں اگر کوئی گندگی پھیلائے تو مولانا سلیم دیکھو کیسے ڈنڈا نکلتے۔ تو وہ اعرابی پیشاب کرنے کے لیے کھڑا ہوا، صحابہ کرام نے روکا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ آدمی جس حالت میں جو کام کر رہا ہے اسے کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اس دیہاتی کو، اور اس کے بعد سمجھایا کہ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی عظمتوں والے ہیں، اور عظمتوں والے اللہ پاک کے گھر کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں، اسے کوئی بری بھلی بات نہیں سنائی کہ دل پر لگ جائے، پیار سے سمجھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان جانے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے طور پر اسے ایک جوڑا لباس کی عطا فرمایا۔ وہ پیدل چلنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سواری بھی دے دی کہ اس پر سوار ہو کر چلے جائے۔ اس اعرابی نے وہ لباس پہنا، سواری پر سوار ہوا، اپنے قبیلے میں گیا، اور باہر سے آواز لگانے لگا، اے میرے قبیلے والوں، اے میرے گھرانے والوں، اے میرے چچا، اے میرے ماموں، اے میرے بھائیوں، آج میں نے ایک ایسے بڑے معلم کو دیکھا ہے، ایک ایسے عظیم انسان کو دیکھا ہے کہ اس جیسے اخلاق میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے اللہ کے گھر میں گندگی پھیلائی، انہوں نے مجھے مارا نہیں، انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، انہوں نے مجھ پر غصہ نہیں کیا، بلکہ مجھے بڑے پیار سے سمجھایا، بڑی محبت سے سمجھایا، بڑے اکرام سے سمجھایا۔ میں ایسے عظیم انسان سے مل کر آیا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قبیلے کے 300 آدمی اس کی گفتگو اور باتیں سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آپ کے اخلاق کریمانہ دیکھ کر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک ساتھ 300 آدمی نے اسلام قبول کیا۔ بتائیے یہاں کون سا وار ہوا، یہاں کون سی تلوار چلی، یہاں کون سی بندوق چلی؟ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے، دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ ابو جہل جیسا آدمی، جب بدر کا میدان تھا، بدر میں جو لڑائی ہوئی مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی، تو بدر کے میدان میں ابو جہل سے پوچھا گیا کہ ابو جہل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون یہ چھوٹا فرعون ہے، اور میرا فرعون یعنی ابو جہل یہ بڑا فرعون ہے۔ تو سوچئے کہ کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو، دشمن اسلام، دشمن رسول۔ لیکن دیکھیے کہ جب ابو جہل سے پوچھا گیا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسی ہے، وہ کیسے انسان ہے، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو ابو جہل نے اقرار کیا کہ محمد الرسول اللہ بالکل سچے انسان ہیں، میں نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر فرمایا، کہا گیا ان سے، پھر تو اسلام کیوں قبول نہیں کرتا، ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو کہا کہ مسئلہ کرسی کا ہے، میری سرداری چلی جائے گی، اگر میں مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، میری سرداری چلی جائے گی۔ مکہ کا چودھری تھا، بڑا آدمی تھا، سردار تھا، لیکن وہ دشمن اسلام ہے، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے ابو جہل جیسے انسان کے دل کو بھی فتح کر لیا تھا کہ وہ بھی سچ بولنے پر آمادہ تھا کہ اللہ کے نبی سچے انسان ہیں، لیکن حمیتاً جاہلیتاً، حد دھرمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کی جو چابی تھی، کنجی، وہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ اللہ کے نبی نے ان سے چابی منگوائی، عثمان ابن طلحہ کو بلایا، ان کے پاس چابی لی بیت اللہ شریف کی، اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھول کر آپ اندر تشریف لے گئے، اللہ کی عبادتیں کی، جو عبادت کرنی تھی اندر میں عبادت کی، اور جب وہاں سے باہر نکلے تو صحابہ اکرام کا ایک بڑا مجمع تھا۔ صحابہ اکرام وہاں کھڑے تھے اور سب کو پتہ تھا کہ آج اللہ کے نبی کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، آپ اپنے غلاموں میں سے کسی غلام کو یہ بیت اللہ کی چابی دیں گے۔ سارے صحابہ اکرام منتظر تھے، سب کی یہ چاہت تھی کہ بیت اللہ کی چابی مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور پھر عثمان ابن طلحہ کو بلایا، اس کے ہاتھ میں چابی دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ عثمان، یہ چابی پہلے بھی تمہارے خاندان میں تھی، اب بھی یہ تمہارے پاس رہے گی، اور قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، تم سے وہی چھینے گا جو کوئی ظالم ہوگا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے رسول نے اخلاق کی کیسی بہترین مثال پیش کی۔ آپ جسے چاہتے تھے چابی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے جس سے لی تھی اسی کو وہ چابی واپس کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے بڑے اخلاق تھے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ نے جب ہاتھ میں چابی لی، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ نے بیت اللہ کی چابی تو میرے ہاتھ میں تھما دی ہے، پکڑا دی ہے، اب آپ مجھے اپنا دامن بھی پکڑا دیجیے تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا کر مشرف باسلام فرمایا۔ آپ راتوں کو قرآن کریم پڑھتے تھے تہجد میں اللہ کے رسول، اور مشرکین مکہ جو سردار قسم کے لوگ ہیں وہ چھپ چھپ کر اللہ کے نبی کا قرآن سنتے تھے۔ ابو جہل اور اس کے دو ساتھی وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے، الگ الگ ٹائم پہ نکلتے، اللہ کے نبی کے مکان کے چاروں طرف کان لگا لگا کر سنتے تھے کیا پڑھتے، اور سننے کے بعد ان کو بڑا مزہ آتا تھا، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی اور قرآن بھی عربی زبان میں۔ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے، وہ بھی دلوں پر اثر تو لیتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ رات کو نیند قربان کرتے وہ قرآن سنتے تھے۔ مشرکین مکہ ایک دوسرے کو دیکھا، کہا کہ کہاں آئے ہو؟ اسے ہیلے حوالے کرنے، وہ ایسے ہی یہاں سے جا رہا ہے کہ رات کو یہاں سے جانے کا کیا مطلب؟ ابو جہل نے کہا کہ وعدہ کرو آئندہ کل سے ہم میں سے کوئی یہاں نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا دن ہوا تو پھر تینوں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تہجد میں، وہ سن رہے۔ پھر باہر نکلے تو تینوں پکڑے گئے کہ یہ تین آئے، کیونکہ آج تو ہمیں وعدہ کرنا ہے کہ اب آئندہ سے اللہ کے نبی کا قرآن سننے ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ وہ قرآن کس انداز میں پڑھتے ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرکین مکہ بھی ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود چھپ چھپ کر اللہ کے نبی کا قرآن سنتے تھے۔
ایک دور تھا کہ جس محلے سے لوگ گزر جاتے تھے، یہاں تو مشکل ہے، یہاں کے مکانات ایسے ہیں کہ آواز باہر نہیں نکلتی زیادہ. وہاں ہمارے ملک میں، ہندوستان پاکستان میں مکان اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں گرمی کی وجہ سے. گھر میں کوئی تلاوت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کی آواز باہر تک جاتی ہے. تو پہلے آدمی رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت جس گلی سے گزرتا تھا، قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. کوئی تہجد میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اس کی آواز آتی تھی. کوئی تلاوت میں مشغول ہے، اس کی آواز آتی تھی. کوئی سسکیاں لے رہا ہے اللہ کے سامنے، اس کی آوازیں آتی تھی. لیکن آج کا دور، آج کا ماحول دیکھیے، جہاں دیکھیے ناچ گانا عام ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی. گھر گھر میں ٹی وی کی بجائے یہ موبائل چلا گیا. گھر گھر میں نہیں، جیب جیب میں چلا گیا. سب کے پاکٹ میں یہ ٹی وی سے بڑھ کر ہے. جو کام ٹی وی کرتا ہے وہی کام یہ موبائل کرتا ہے. یہ موبائل ضرورت کی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو گناہوں کا ذریعہ بنا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلند اخلاق نصیب فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ تھے، اس کے کچھ چھینٹے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں ایسا مسلمان بنائے، ایسا مثالی اور نمونے والا مسلمان بنائے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کا تعارف کر سکے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ مسلمان کے اخلاق ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا سچا پکا کامل الایمان مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. زندگی کا بہت بڑا حصہ نافرمانیوں میں گزرا ہے، بغاوتوں میں گزرا ہے، معصیتوں میں گزرا ہے. اے اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے نافرمانیاں کرتے رہے، اپنی منمانی والی زندگی گزارتے رہے. اے اللہ ایسی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں. ماضی میں جتنی بھی لغزشیں ہوئی معاف فرما دے، جس طرح سے بھی گناہ ہوئے ہیں معاف فرما دے. باقی زندگی نیکیوں والی، طاعات والی، عبادتوں والی نصیب فرما دے. پیارے اللہ اب ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجیے. اے اللہ دین کے اوپر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما، دین کی بقا کے فیصلے فرما. بڑا پرفتن ماحول ہے، فتنے کا دور ہے، گناہ عام ہیں، معصیتیں ہر طرف سے اے اللہ دعوتیں دے رہی ہے. سر چڑھ کر اے اللہ گناہ بول رہے ہیں. پیارے اللہ ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہو گیا، ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہو گیا. اے اللہ اسی ایمان کے لیے تو صحابہ کرام نے مشقتیں جھیلی، اسی ایمان کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اسی ایمان کے لیے صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا. اے اللہ یہ ایمان ہم تک پہنچا، بڑی محنتوں کے بعد پہنچا ہے، اس کی ہمیں قدردانی عطا فرما. اے اللہ اس کی قدردانی دے دے. یہ کتنا پیارا مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا، آپ کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے. اے اللہ ہمیں بھی اپنے آغوش رحمت میں ڈھانپ لے، ہمیں اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لے. رحمتوں کے کچھ چھینٹے ہم پر بھی نازل فرما دے. آپ کے بندے روزے دار ہیں، کوئی تلاوت میں لگا ہے، کوئی دعاؤں میں لگا ہے، کوئی دینی کاموں میں لگا ہے. اے اللہ سب کی عبادتیں، سب کی دعائیں اے اللہ قبول فرما لے، سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ بار بار زندگی میں ایسا پاکیزہ اور مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما کر اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کو خوب نیکیوں میں وصول کرنے والا بنا.
عبادتوں میں گزارنے والا بنا۔ اے اللہ اس کی ناقدری سے حفاظت فرما، ایک ایک لمحے کی قدردانی عطا فرما، نمازوں میں کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان فرما، تلاوت قرآن ہمارے لیے آسان فرما، تہجد کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما، روزے والی عبادتیں ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنی رضا کا پروانہ ہمیں نصیب فرما، ہمارے والدین کی عمروں میں، علوم، رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر دور تک قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے والا بنا، ان کی ناقدری سے، نافرمانی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہو تو ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں بھی اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ لوگ طرح طرح کے مہلک امراض میں بیمار ہیں، چل رہے ہیں، اے اللہ سب کو مکمل صحت اور شفا عطا فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑ نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد نافرمان ہو ان کو مطیع و فرما بردار بنا۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، نفس اور شیطان کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، اس کے علاوہ بہت کچھ مانگنا ہے لیکن اے اللہ مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔